جی ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے بتوں سے ریلیٹڈ ٹاپک کو کلوز کیا تھا، تو اس نشست میں ہم چلتے ہیں ہماری اگلی ڈسکشن کی طرف۔ جی جا صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کی بات کی تو جناب رقیہ بنت محمد طلاق دینے کے لیے عتبہ نے شرط رکھی تھی کہ اگر میری شادی ابان بن سعید بن عاص کی بیٹی یا بہن سے کرا دی جائے تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں۔ اس نے طلاق دے دی اور شادی کر لی۔ سعید بن عاص ابو عبیدہ کنیت تھی، سعید بن عاص ابان کا والد ایک بڑا سردار تھا، اور اس کے روب کا عالم یہ تھا کہ وہ بتا دیا کرتا تھا کہ آج میں نے جو امامہ یا پگڑی باندھنی ہے وہ کس رنگ کی باندھنی ہے، اور مکہ میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس رنگ کی پگڑی اس دن پہن لے۔ یعنی اگر اس نے کہا ہے کہ آج میں نے سفید رنگ کی پگڑی پہننی ہے تو مکہ میں کوئی اور سفید رنگ کی پگڑی نہیں باندھ سکتا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ آج میرا موڈ ہے میں کالے رنگ کی پگڑی پہنوں گا، لال رنگ کی پہنوں گا، پنک پہنوں گا، گرین پہنوں گا، جو بھی یلو پہنوں گا، تو پورے مکہ میں کسی کی جرت نہیں تھی۔ سو کتنا جابر، کتنا سخت، کتنا بڑا، کتنے روب والا سردار ہوگا۔ آخری عمر، ابو لہب اس کا پتہ کرنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو عبیدہ سعید بن عاص رو رہا ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ قریش کے سردار کو موت کے خوف نے رلا دیا، یعنی اتنا بہادر، اتنے روب والا جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو سعید بن عاص کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ میں مر گیا تو عزا کی عبادت کون کرے گا، چونکہ یہ عزا کو خدا مانتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ عزا کی عبادت تمہاری وجہ سے نہیں کی جاتی سعید بن عاص کو، ابو عبیدہ۔ اچھا، جب یہ ابو عبیدہ جو کنیت ہے، ابو جس کے ساتھ بھی لگتا ہے، ابو القاسم، ابو سفیان، ابو خالد، ابو عزیز، جب یہ بلایا جاتا ہے نا تکلم کرتے ہوئے، سامنے بات کرتے ہوئے، تو ابا کہا جاتا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سامنے کو کہے گا تو ابو القاسم نہیں کہے گا، ابا قاسم کہے گا۔ سہیل بن عمرو کو کوئی بلائے گا تو ابو عزیز نہیں کہے گا، ابا عزیز کہے گا۔ تو ابو لہب کہتا ہے ابا عبیدہ آپ سکون سے مر جائیے، عزا کی عبادت کرنے والے بھرے پڑے، عزا کی عبادت ختم نہیں ہوگی۔ تو ابو عبیدہ کا چہرہ کھلتا ہے، وہ کہتا ہے میں سکون سے مر جاؤں گا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ عزا کی عبادت کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، اب مجھے کوئی غم نہیں۔ یعنی ان کی محبت، ان کی کمٹمنٹ ان بتوں یا ان خداؤں سے کتنی تھی، جو کہ ہم بات چلتے آ رہے تھے تو میں نے ضمن مجھے یاد آیا تو میں نے کہا یہ بتاؤں۔ اب یہ ماحول ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ٹاسک دے دیں۔ 3 سال سے رسالت میں آپ، اب سرکار کی عمر کم و بیش 40 سال ہو گئی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں رسالت میں آپ غار حرا بھی جا رہے ہیں، روزگار بھی کما رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کا خیال ہے کہ آپ نے تنگ دستی میں زندگی گزاری تو ایسا نہیں ہے، آپ سخاوت بہت کرتے تھے، آپ انکم کماتے تھے، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، حجرے میں، اور لوگ آ کے کوئی کھانا دے جاتا تھا یا کوئی مدد کر جاتا تھا، تو یہ بھی بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ سرکار نے ساری زندگی اپنا گھر خود چلایا، مکہ میں رہتے ہوئے تجارت کبھی خود جاتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ سامان بھیجتے تھے۔ ہم نے 2-3 جگہ یہ ڈسکشن بھی کی کہ بڑا ایکیومن بہت اچھا تھا آپ کا ٹریڈنگ کا بھی۔ مدینہ منورہ جا کے سرکار نے بھیڑ بکریاں پالی شروع کے دنوں میں، اور وہ اتنا بڑا ریوڑ یا اتنی تعداد ہو گئی کہ سرکار نے صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوتی ہے، آتے ہیں عمرہ کرنے، حدیبیہ کے مقام پہ رکتے ہیں، اس سے آگے قریش آنے نہیں دیتے۔ الٹیمیٹلی ایک پیکٹ ہوتا ہے جس پہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو عزیز سہیل بن عمرو
سائن کرتے ہیں اور طے پتہ ہے کہ اگلے سال آئیں اور عمرہ کر لیں اور 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، جسے صلح حدیبیہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو سرکار نے کتنے اونٹ قربان کیے؟ 70 اونٹ قربان کیے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار سارے کے سارے اونٹ اپنے ملکیت میں لے آئے ہوں اور اس کے بعد سواری کا اونٹ بھی نہ بچا ہو، نہیں، تو 70 سے زیادہ اونٹ ہوں گے۔ پھر جس سال سرکار حج کرتے ہیں، حجۃ الوداع 10 ہجری کا ذی الحج، سرکار کے وصال سے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے 2.5 مہینے پہلے، 2.25 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے، پتہ کتنے اونٹ قربان کرتے ہیں؟ 100 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ 6 ہجری میں 70 کیے جی، 10 ہجری میں 100 کرتے ہیں۔ آج اونٹ کی قیمت 3 لاکھ روپے، جو 2-3 سال ہم نے میں نے اکٹھے ہی ایفرٹ کی تھی ڈھونڈنے کی، پتہ کرنے کی کہ آج کل اونٹ کتنا ہے، سونے کا اس وقت کیا ریٹ تھا اور سونے کا آج کیا ریٹ ہے، اور سونے کی بیسس پہ کچھ کیلکولیشن کی تھی، کچھ اونٹوں کی قربانی والے اونٹ کی ہم نے کی تھی، تو اس وقت 3 لاکھ تھی۔ جو ہم مہنگائی کا عالم اس وقت ہمارے ہو گیا وہ شاید 5 لاکھ کا ہو گیا، چلے ہم 3 کو ہی رکھتے ہیں، تو 100 اونٹ 3 کروڑ روپے کے بنتے ہیں۔ تو سرکار حج پہ 3 کروڑ روپے کی قربانی کر رہے ہیں، نہیں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی قربانی کب کر رہے ہیں؟ جی سر، حج نہیں کیا، صلح حدیبیہ۔ اور صلح حدیبیہ میں ایک اونٹ تھا جو ابو جہل کا اونٹ تھا، جب ہم وہاں آئیں گے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، وہ بھاگ کے ابو جہل کے گھر آ گیا۔ تو سرکار چونکہ اسے ڈیڈیکیٹ کر چکے تھے فور قربانی، تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اس اونٹ کے بدلے 100 اونٹ لے لیں، یہ اونٹ ہمیں دے دیں۔ تو سرکار نے کہا چونکہ میں اللہ کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوں، نہ کیا ہوتا تو میں تم لوگوں کو دے دیتا، اس وقت ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ ڈیڈیکیٹ وقف کیا جا چکا۔ تو جس اونٹ کے بدلے 100 اونٹ دے رہے ہیں، وہ اونٹ کتنا قیمتی ہوگا، نہیں؟ سو میں ضمناً یہ بات آئی اور میں کلیئرٹی دینا چاہ رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معاشی حالات اچھے نہیں تھے یا آپ کچھ نہیں کرتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جائے اور زندگی گزارے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سخاوت کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک دی جا رہی ہے کہ اس ماحول میں، ان عقائد میں، آپ کو ان کو اللہ کی وحدانیت بتانی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وہی جو ٹاسک ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، اس زمانے میں بت پرستی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی تھی۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پہ کلیئرٹی چاہیے، ہمارا یہ کہنے کا مقصد کہ بت پرستی رہی ہے، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ ماننے والے کوئی نہیں رہ گئے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے 480 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کیا۔ اچھا ایک اور یہاں پہ مجھے میرا دل کر رہا ہے ایک بات کرنے کو، ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی جاتی رہی، یہ بڑی میتھ اور کہنے کو بتایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے نبوت کر دیا۔ نوح علیہ السلام 480 سال کے تھے تو اللہ نے نبوت کیا، 120 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 600 سال کی عمر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، اور 80 لوگ ٹوٹل ایمان لائے تھے۔ یہ ضمناً بات تھی۔ یہ 40 کا فگر جو سرکار کے ساتھ جڑا ہے نا، اس پہ ہم نے پورا ایک سیشن کیا تھا۔ بنیادی طور پہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر میں آپ پوری پیک پہ ہوتے ہیں اپنی، آپ کی عقل، سمجھ، شعور، آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں اوج کمال پہ ہوتی ہیں، تو 40 کے فگر کو سب سے معتبر، 40 سال کی عمر کو سب سے معتبر سمجھتے تھے، اور جو ان کے ملا تھے، رئیس یا ایم این اے، ایم پی اے، ان کی دارالندوہ اسمبلی کے ممبر تھے، ان کے لیے شرط تھی کہ 40 سال کی عمر ہوگی تو دے کوڈ بی پارٹ آف دیٹ مجلس اور دارالندوہ۔ تو اللہ کریم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ تمہارا کرائٹیریا ہے، یہ لو 40 سال، اس کا مقابلہ کر لو اپنے 40 سال کی کسی کی بھی زندگی سے اور سرکار کی زندگی سے لے لو۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ نبوت ہمیشہ ہی 40 سال کی عمر میں انبیاء کو دی جاتی رہی، ایسا نہیں۔ سرکار کی عمر 40 سال ہے، گھر چلاتے ہیں،
بہت اچھا تعلق ہے سیدہ خدیجہ السلام اللہ علیہا کے ساتھ. سیدہ خدیجہ بڑی خوش ہیں، بچے اپنی جگہ پل بڑھ رہے ہیں، بڑا ہیپی موڈ، ہیپی فیملی، کام چل رہا ہے. عزیز رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ڈارلنگ آف مکہ. سارے بڑے محبت سے، ہر کوئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے رسول اللہ سے، دوستی رکھنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے. یعنی جب سرکار کہیں موجود ہو تو سینٹر آف اٹریکشن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں. اور پھر ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا. حضور کی زندگی فالو کرنے والی ہے، ایک دینی اور مذہبی کنٹینر میں بند کرنے والی نہیں، وہ زندگی کا ایک پارٹ تھا. جب سرکار کی عمر 39.5 سال ہوتی ہے، 39 سال 6 مہینے، یہ ہم لونر کیلنڈر پہ بات کر رہے ہیں، قمری کیلنڈر پہ، چونکہ اتنے میں سال کا فرق آ جاتا ہے. 35 سال 34 سال 36 سال بعد ایک سال کا فرق آ جاتا ہے، چونکہ 10-11 دن کام ہوتے ہیں قمری سال میں، 355 شمسی سال کے بجائے 55 یا 55. سرکار 39.5 سال سے 40 سال کی 6 مہینے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ آپ کو اگلے دنوں میں سب کچھ ہوتا نظر آتا ہے. جی، رویات صالحہ جنہیں کہا جاتا ہے، سچے خواب سرکار کو اعلان نبوت سے 6 مہینے پہلے اللہ کریم نے عنایت کیے. اب ہو کیا رہا ہے، اب پریپیئر کیا جا رہا ہے اس کمیونیکیشن کے لیے. اچھا، اب 1 منٹ کے لیے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل کسی کی ڈیتھ ہو جانی ہے، تو مجھ سے تو کل تک گزارا نہیں جائے گا دن. جی، مجھے پتہ چل جائے کل کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، میرے لیے تو یہ ضبط کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اور اپنے نروز پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، میرے تو دھیان سے کچھ اور جائے گا ہی نہیں. تو اللہ کریم چونکہ کائنات کی وسعتیں ہیں، اللہ نے سرکار کو وہ ویژن، ایکسپوجر، علم دینا ہے جس کا تعلق وقت سے نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے نہیں، اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں. تو ان کو اسی طرح تیار کیا جا رہا ہے، اس باڈی کو، اس کنٹینر کو، اس جسم کو، اس دل کو، اس دماغ کو. تو اس کی پریپریشن کیا شروع ہوئی کہ سرکار کو وہ خواب اللہ نے دکھانے شروع کر دیے جو اگلے دنوں میں ان کے سامنے ہو رہے ہیں. اور یہ حدیث شریف ہے کہ سچے خواب نبوت کا 40واں یا 46واں حصہ ہے. جی، تو انبیاء کو خواب جو آتے ہیں وہ خواب نہیں آتے. جی ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، جی، جس کی تعبیر ایک یہ تو اللہ کریم نے کہا کہ بیٹا، حکم دیا، خواب حکم ہے. سرکار ختمی مرتبہ خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا عمرہ یا حج کر رہا ہوں. جی، سرکار عمرے کے لیے نکلتے ہیں. تو انبیاء کے خواب بھی اللہ کی مہربانی سے آتے ہیں، اور میرے آپ کے خواب کو انبیاء کے خواب سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. جی، تو دنیاوی خواب آتے ہیں. اول تو وہ جو سارا دن کر رہے ہوتے ہیں نا، یا جو ہماری خواہش ہوتی ہے، خواب وہ چل پڑتا ہے. میرا اگر دل کر رہا ہے کہ میں نئی گاڑی خرید لوں تو خواب میں وہ نئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں. اگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہیں سیر کرنے چلا جاؤں تو میں خواب میں کسی نہ کسی دوسرے ملک میں بڑی خوبصورت جگہ پہ بغیر خرچہ کیے بزنس کلاس میں ٹریول کر کے بڑے اچھے ہوٹل میں رہ کے ساری سیر کر کے واپس آئے. یہ میرے آپ کے خواب ہیں. انبیاء کے خواب بھی حکم کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کی گائیڈنس. اچھا، انبیاء ہوتے ہی اللہ کی گائیڈنس میں. یہ کسی کا گمان رکھنا یا خیال کرنا کہ کسی نبی نے کوئی لغزش ہوتی ہے یا کسی نبی سے کوئی جھول ہوتا ہے ان کی زندگی میں، بالکل نہیں. دے آر دی پیپل گائیڈڈ بائی اللہ کریم. دے آر دا پیپل بین ڈریون آن اے اسٹریٹ پاتھ ٹو بی آئیڈیل فار دا پیپل، ماڈل فار دا پیپل بائی اللہ کریم. وہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. تو آج کی نشست یہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس کی بات کر رہے ہیں. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.